اور مردار کو کھانا بھی جائز ہوگا، تو کہہ رہے ہیں انہوں نے عدم نقصان کی شرط کے ساتھ کہا ہے شافعیہ نے، اس پر ایک یہ شرط لگا دی کہ لیخرج ما لو کان المیت نبیا، تاکہ نکل جائے جبکہ میت خدا نخواستہ سامنے مردار جو ہے نبی ہو، کہ وہ انتقال فرما گئے اور کسی کے ساتھ ایسی کنڈیشن ہو گئی ان کے سامنے، فإنه لا يحل أكله للمستر، تو مستر کے لیے ان کو کھانا جائز نہیں ہے، لأن حرمته اعظم في نظر الشرع من مہجت المستر، کیونکہ نبی کی حرمت اور ان کی عزت یہ بڑی ہے شریعت کی نظر میں مضطر کی روح سے۔ انتہا ولكن ذكر اصحابنا ما يفيد فانهم قالوا لو اكره على قتل غيره بقتل ان لا يرخص له، اور ہمارے بعض اصحاب نے ذکر کیا ہے جو افادہ اس بات کا کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لو اکریہ علی قتل غیری، اگر کوئی مجبور کیا گیا غیر کے قتل پر، دھمکی دی گئی اس کو قتل کے ذریعے کہ میں تمہیں قتل کروں گا ورنہ غیر کو قتل کر دو، تو یہ قتل جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں مجبور کیا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا ورنہ یہ کام کرو، یا کوئی تو جان بچانے کے لیے جائز ہے، لیکن قتل کے ذریعے دوسرے کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو یہ جائز نہیں ہے۔ لو اکریہ علی قتل غیرہ، کہ اگر وہ غیر کے قتل پر مجبور کیا گیا بقتل، قتل کے ذریعے لا یرخص له، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، رخصت نہیں ہے۔ فإن قتله آثم، فإن قتله آثم، اگر اس نے قتل کر دیا دوسرے کو کسی کے مجبور کرنے پر تو یہ گناہ گار ہوگا، لأن مفسدۃ قتل نفس اخف من مفسدۃ قتل غیرہ، کیونکہ اپنے قتل کا فساد یہ ہلکا ہے دوسرے کے قتل کرنے کے فساد سے۔ وقالوا لو دفن بلا تکفین لا ينبش منه، اور اگر کسی کو دفن کر دیا گیا بغیر کفن کے لا ينبش منه، تو جو ہے اس کی قبر کو کھودا نہیں جائے گا، قبر سے نکالے، لأن مفسدہ حد کی حرمتی ہی اشد من عدم تکفین الذی قام ستر بالتراب مقامہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو ہے نکال کے بے حرمتی کرنا یہ زیادہ سخت ہے اس کو کفن نہ دینے سے، کیوں کہ کفن کی جگہ مٹی نے اس کو چھپا لیا۔ الذی قامت ستر بالتراب مقامہ، کہ اگر مان لو بغیر تکفین کے کفن دیے دفن ہو گیا تو اب اس کو نکال کے کفن دینا دوبارہ قبر کی کھودنا یہ جائز نہیں ہے، کہ اس کی حرمت جو ہے یہ بڑی ہے کفن کی نہ دینے کی سے، کیونکہ مٹی اس کے قائم مقام ہوئے۔ وکذا قالوا، اور اس طریقے سے انہوں نے کہا لو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب صلی علی قبره ولا يخرج، اسی طریقے سے اگر کسی کو بغیر غسل کے دفن کر دیا گیا وأهيل عليه التراب، اور اس پر مٹی ڈال دی گئی، تو اب جو ہے اس کو نکال کے غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ صلی علی قبره، اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ لی جائے گی، ولا يخرج، اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ الثانیہ، دوسرا قاعدہ ما ابیح لضرورت یتقدر بقدرها، کہ جو چیز ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دی جاتی ہے وہ اپنی ضرورت بھر ہی رہتی ہے۔ ولذا قال فی ایمان الظاہریتی ان الیمین الکاذبہ لا تباح لضرورتی، کہ جھوٹی قسمیں جائز نہیں ہے ضرورت کی وجہ سے، وانما تباح التعریض، تعریض اس میں جائز ہے، انتہا یعنی لانتفاع بتعریض، ومن فروعی، اور اسی فروعات میں سے کیا المستر لا یاکل من المیتتی، کہ مجبور جو ہے الا قدرہ صد الرمق، کہ مجبور جو ہے مرد کو جو مردار کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے وہ قدر صد رمق، جس سے اس کی بھوک مٹ جائے جان بچ جائے، یہ نہیں ہے کہ کلو بھر کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ ایک لقمے سے ضرورت پوری ہوئی تو اس سے آگے اجازت نہیں ہے۔ تو اسی کو کہا کہ الضرورت ما ابیح لضرورتی یتقدر بقدرها، کہ جو چیز ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دی جاتی ہے وہ بس ضرورت بھر ہی رہتی ہے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ جیسے کہ کسی کی منگنی ہو رہی ہے تو ایک نظر جو ہے لڑکی کو دیکھنا جائز ہے اندازہ کرنے کے لیے، اب پتہ چلا کہ وہ اب دو دو گھنٹے باتیں کرنے لگا اس سے، تو یہ جائز نہیں ہوگا، کہ وہ بھائی ضرورتاً جائز ہے، ہمیں ایک نظر اندازہ کرنے کے لیے۔
تو جو چیز ضرورتاً جائز قرار دی جاتی ہے وہ اپنی ضرورت بھری رہتی ہے، اس سے زیادہ نہ بڑھے۔ بلکہ شریعت میں رشتے کا معیار تو یہ ہے دیکھنے کا کہ کہیں کسی رشتہ داری میں کسی بہانے سے دیکھ لیں اور اس کو گھر والوں کو یا اس کے اہل خانوں کو شور بھی نہ ہو کہ لڑکی کو دیکھ لیا۔ اگر رشتہ پسند ہے بھجوا دے، نہیں پسند ہے تو بیٹھ جائے، اس کا دل نہیں ٹوٹے گا۔ اور جب پوری بارات چڑھا کے 10,000 روپے خرچ کرا کے پھر لڑکی پسند نہیں ہے تو اس کو ٹھیس بھی پہنچے گی ناپسندیدگی کی بنیاد پر، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی عزت کا جنازہ بھی پاس پڑوس میں نکلے گا کہ یار وہاں کے آئے تھے وہ منع کر گئے، وہاں کے آئے تھے منع کر گئے، تو پتہ چلا کہ یہ ہوگا یار اس کے تو 10 بار آ گئے، کوئی پسند ہی نہ کر گیا اسے، تو اور زیادہ بدنامی ہوگی اور اس کی بے عزتی کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے جو ہے دیکھنے کا معیار بھی یہ ہے کہ صرف اس انداز میں دیکھ لے کہ کہیں بہانے سے، کہیں شادی میں، کہیں رشتہ داری میں، کہ اس کو احساس نہ ہو یہ زیادہ بہتر۔ ومن فروعی، چلیے ایک میں نے اپنی طرف سے یہ فرع بڑھا دی اس کی، میرا رشتہ ہوا ابھی ابھی تو ایک مثال۔ والطعام فی دار الحرب یؤخذ علی سبیل الحاجت، اور اس طریقے سے طعام دار الحرم میں یہ لیا جائے گا سبیل حاجت، لأنہ انما ابیح لضرورتی، اس لیے کہ وہ مباح قرار دیا گیا ضرورت کی وجہ سے۔ قال فی الکنز وینتفع فیہ بألف وطعام وحقل وصلاح ودون بلا قسمت، اور کہ فائدہ اٹھائے گا اس میں چارے سے، کھانے سے، لکڑی سے، ہتھیار سے، تیل سے، بغیر کسی تقسیم کے، اور بعد الخروج منہا، اور دار الحرب سے نکلنے کے بعد نہیں۔ وما فضلہ رد الی الغنیمت، جو کچھ بچا ہے وہ مال غنیمت کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ ہاں دار الحرب میں بغیر تقسیم سے پہلے بھی وہ لے سکتا ہے جو ضرورت ہے۔ وافتو بالعفو عن بول السنور فی الثیاب دون لبان، اور فتویٰ دیا ہے معافی کا کپڑوں میں بلی کا پیشاب لگ جائے تو، لیکن یہ نہیں کہ برتن میں کر دے یا تو پھر جو ہے کوئی معافی نہیں ہے۔ لأنه لا ضرورة في الأواني لجريان العادة بتقميرها۔ وفرق كثير من المشايخ في الباري بين آبار الفلوات فيوفى عن قليله لضرورة لأنه ليس لها رؤوس حاجزة والإبل تبار حولها، اور اسی طریقے سے فرق کیا ہے بہت سے مشائخ نے کنویں کے میں مینگنی وغیرہ کی وجہ سے، گرنے کی وجہ سے، تو قلیل معاف ہے ضرورت کی بنیاد پر، کہ وہ کنویں جنگل میں جو ہوتے تھے جن کے ارد گرد کوئی منڈہری یا مان نہیں بنی ہوتی تھی، ایسی ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب کسی بکری نے مینگنی کر دی، بھیڑ بکری نے، اور وہ چلی گئی اس میں، تو تھوڑی ہے تو معاف ہے، پانی کو پاک کرا دیا گیا۔ بہت زیادہ ہو گئی تو پھر جو ہے معاف نہیں ہے۔ تو لیکن یہی جو ہے جنگل کے کنویں میں معاف، اور بستی کے کنویں میں معاف نہیں، کہ وہاں حفاظت ہو سکتی تھی، وہاں لوگ موجود ہیں۔ بستی میں چونکہ جانور چل رہے ہیں، لوگ موجود نہ ہوں، حفاظت کرنا مشکل ہے، مگر قلیل معاف ہے، کثیر نہیں۔ وفرق کثیر من المشائخ فی البار بین آبارات الفلوات، جنگلات کے کنویں میں آبار الفلوات، فیوفی عن قلیل ضرورت ہے، تو قلیل جو ہے ضرورت کی بنیاد پر معاف ہے۔ لأنه لیس لها رؤوس حاجزة، اس لیے کہ ان کے لیے روکنے والی منڈہری نہیں ہے بنوی۔ والابل تبار حولها، اور اسی طریقے سے اور کیا ہے اونٹ جو ہے ان کے ارد گرد مینگنی لیل وغیرہ کر دیتے ہیں۔ وبین آبار الامصار لآدمی ضرورتی، اور فرق ہے یعنی جنگل کے کنووں میں اور جو ہے بستی کے کنووں میں، کہ بستی کے کنووں میں معاف نہیں ہے، آدمی ضرورتی، وہاں ضرورت ہے ہی نہیں، بخلاف الکثیر، برخلاف کثیر کے، کہ وہ وہاں جنگل کے کنووں میں بھی معاف نہیں ہوگا۔ ولكن المعتمد عدم الفرق بین آبار الفلوات والامصار، لیکن مذہب معتمد یہ ہے فرق نہ ہونا ہے جنگلوں کے کنویں میں اور بستی کے کنویں میں، وبین صحیح والمنکسر، اور صحیح کے درمیان اور منکسر کے، یعنی وہ ابھی بینگنی گری ہے، ابھی پھولی نہیں ہے، پھٹی نہیں، سلامتی ہے، ٹوٹ گئی، پھول پھٹ گئی، تو اس کی جو ہے گندگی گویا کہ پورے پانی میں پھیل گئی، تو اس میں وہ بین رطبی ولیات تر ہے یا گیلی ہے، اس میں ویوفی عن ثیاب المتوجی اذا اصاب من الماء المستعمل علی روایت نجاست لضرورت، ولا یوفی عما یصیب ثوب غیر لآدمیها۔ اور اسی طریقے سے متوضی
وضو کرنے والا جو شخص ہے تو اس روایت پر کہ وضو کا پانی جو ہے وہ ناپاک ہے، جو پانی مستعمل ہو گیا، بدن کا استعمال ہو گیا، تو وہ وضو نہیں تھا پانی، تو اب یہ پانی ناپاک ہے، اب یہ پانی کپڑوں پہ لگتا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس میں معافی دی گئی ہے کہ بچنا مشکل ہے اس سے، وضو کرے گا کچھ نہ کچھ چھیٹ آ ہی سکتی ہیں، تو متوضی جو وضو کرنے والا اس کی کپڑوں پہ چھیٹ آ جائیں یا گر کے کچھ لگ جائے یا بہ جائے ہلکا پھلکا، داڑھی سے جھڑ گیا، چہرے سے جھڑ گیا ہلکا پھلکا، تو یہ معاف ہے، اذا اصابہ من الماء المستعمل علی روایت نجاسہ، نجاسے کی پر ضرورت کی وجہ سے، لیکن متوضی کے علاوہ دوسرے کے کپڑے پہ لگا تو معاف نہیں، کہ اس کو بچنا مشکل تھا، دوسرے کو بچنا مشکل نہیں ہے، تو ضرورت کی بنیاد پر، مگر یہ اس روایت پر جو مائع مستعمل کو نجس کہتے ہیں، ورنہ صحیح روایت اس کے سلسلے میں ہے کہ مائع مستعمل جو ہے خود تو طاہر ہے لیکن مطہر نہیں، وہ خود جو ہے پاک ہے لیکن اس سے دوبارہ پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، مگر کپڑے پہ لگ جائے کپڑا نجس نہیں ہوگا، مگر اس قابل نہیں ہوا ہو استعمال جو پانی ہو گیا کہ دوبارہ اس سے طہارت حاصل کریں، اس قابل نہیں ہے وہ دم الشہید، اور اسی طریقے سے شہید کا خون معاف ہے، پاک ہے، فی حق نفسی، اس کے اپنے حق میں، کہ شہید کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس کو اسی کپڑوں میں، جن کپڑوں میں اس کی شہادت ہوئی ہے، ہتھیار وغیرہ ہیں ان کو دور کر کے، اور یہ زرے وغیرہ پہنے وہ دور کر دی جائے، لیکن جو کپڑا ہے اسی کپڑوں میں شہید کو دفن کر دیا جائے، کہ شہید کا خون جو ہے وہ خود اس کے اپنے حق میں پاک ہے، اور جو ہے دوسرے کے کپڑے پہ لگے وہ ناپاک ہو جائے گا، قدام الشہید طاہر فی حق نفسی، تو اسی کہہ رہے ہیں کہ شہید کا خون اپنے اس کے اپنے حق میں معاف ہے، اور نجس فی حق غیری، غیر کے حق میں جو ہے ناپاک ہے، لعدم ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے، والجبیرۃ یجب اللہ تستر من الصحیح الا بقدر ما لا بد منہ، اور جبیرہ واجب ہے کہ وہ نہ چھپائے، اس سے نہ چھپایا جائے صحیح، الا بقدر ما لا بد منہ، مگر اتنا کہ جو ضروری ہو، جیسے پٹی باندھی یا کھپچے باندھتے تھے، ٹوٹا ہے گٹا اور وہ باندھ رہے ہیں یہاں تک، تو اس میں کوشش یہ کی جائے کہ صحیح حصہ جو ہے اس کو زیادہ نہ چھپایا جائے، اب مسا ہوگا اسی حصے پہ ہوگا، ورنہ صحیح بھی چھپا لیا اس پہ بھی کرنا پڑے گا، تو جتنا باندھنے کے لیے اتنا نکالنا تو اتنا نکال دے، یہ نہیں ہے پورا ہاتھ باندھ لے اور پورے پہ پھر مسا کرے، جتنا ضروری ہے بس اتنا ہی، اور وقت طبیب انما ينظر من العورت بقدر الحاجت، اسی طریقے سے طبیب ہے، ڈاکٹر کو، حکیم کو عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا جائز ہے کہ اسے چیک اپ کرنا ہے، تو جتنا جائز ہے، ایک منٹ 2 منٹ کوئی ایکسرا کرنا، الٹرا ساؤنڈ کرنا، کوئی بھی ضرورت ہے، یا مان لو خارش ہے اور وہ گیلی ہے یا تر ہے تو وہ دیکھنا چاہے تو اسے اجازت دی گئی ہے دیکھنے کی، مگر بس اتنا ہی کہ ایک نظر ڈالا اور اس نے ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے کہ پتہ چلا آدھا گھنٹے تک مشاہدہ ہی کرتا رہا تو یہ جو ہے ناجائز ہوگا، اور بہتر تو یہ کہ لیڈیز کا ہی اہتمام ہو، مگر اب جیسے بچے ہوتے ہیں آپریشن کرتے ہیں تو اس میں اگر ڈاکٹرنی لیڈیز قابل نہیں ہے کہ آپریشن کر سکے تو پھر ایک مجبوری ہوتی ہے، وہاں جان جانے کا خطرہ ہے، جان بچانے کے لیے، وہ طبیب اسی طریقے سے وفر شافی علیہ ان المجنون، یا کوئی ضرور نہیں ہے، وفر شافی علیہ ان المجنون لا يجوز تجویز اکثر من واحدۃ، اور اسی طریقے سے امام شافعی نے اس پر تفریق کیا، مسئلہ بیان کیا ہے کہ پاگل جو ہے تو جائز نہیں اس کی شادی کرانا ایک سے زیادہ سے، لیکن دفاع الحاجت بھی، ہاں ضرورت جو ہے ایک سے پوری ہونے کی وجہ سے، انتہا ولم ارى لمشایخنا، اور ہم اس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں اپنے مشائخ میں سے، یقرب من هذه القاعدة ما جاز بعذر بطل بزواله، اور اب اس پر ایک اور حاشیہ لگا رہے ہیں، پیون لگا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یقرب من هذه القاعدة، قریب ہے اسی قاعدے سے، ما جاز بعذر بطل بزواله، جو جائز ہو عذر کی وجہ سے تو عذر ختم کرنے ہونے کے بعد وہ باطل ہو جائے گا، تو جیسے تیمم ہوا تھا عذر کی وجہ سے کہ پانی جنگل میں 1 میل تک نہیں ہے، اگر پانی کی تلاش میں کرے گا 1 میل تک پانی نہیں ہے، اب جو ہے اس کی نماز چھوٹ رہی ہے تو وضو کے بغیر پانی نہیں ملا تو تیمم اس کو جائز، اب یہ نہیں ہے کہ پانی ہوگا جب تک تیمم جائز ہے، تو عذر کی وجہ سے، اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا مرض ہے پانی نقصان دیتا ہے
تو اب تیمم اس کو جائز ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب عذر جب ختم ہو گیا تو تیمم کی رخصت بھی ختم ہو گئی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب پانی نقصان بھی نہیں دے رہا جب بھی تیمم کرے۔ تو انہوں نے کہا جو عذر کی وجہ سے جائز ہے، جب عذر ختم ہو جائے گا تو وہ چیز باطل ہو جائے گی۔ فبطل تیمم، تو تیمم باطل ہو جائے گا اذا قدر علی استعمال الماء۔ ہاں تیمم اس نے کر لیا تھا، تیمم کر لیا تھا عذر کی بنیاد پر، لیکن اب آگے قادر ہو گیا پانی کے استعمال پر، تو یہ تیمم باطل ہو گیا، اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا بلکہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة علیہ، تو اگر وہ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے تو باطل ہو جائے گا اس پر قدرت کی وجہ سے۔ وإن كان لمرض، اور کسی مرض کی بنیاد پر تیمم تھا تو بطل ببرئہ، تو مرض اگر ٹھیک ہو گیا تو تیمم ٹھیک ہونے سے باطل ہو جائے گا، اگلا وضو کرے اس تیمم سے، آگے نماز نہ پڑھے، جب ٹھیک ہو گیا تو وہ تیمم بھی ختم ہو گیا۔ وإن كان لبرد بطل بزوال، اور تیمم سردی کی وجہ سے کر رہے تھے کہ سردی آپ تیمم نہیں کریں گا، پانی کا استعمال کرے گا، اللہ وغیرہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہاتھ پیر سن ہو سکتا ہے، فالج کا اثر ہو سکتا ہے، لکوے کا اثر ہو سکتا ہے پانی کے استعمال سے، اور بڈھے ٹھنڈے ہیں، کوئی گرم کر کے بھی دینے والا نہیں ہے، یا ایسا کوئی انتظام نہیں ہے، تو ایسی جگہ میں تیمم جائز ہے جب اسے عذر کی جان جانی اور جو کہ جو ہے مفلوج ہونے کا، بیکار ہونے کا اندیشہ ہو۔ ماں جب سردی ختم ہو گئی تو اب یہ نہیں کہ اس میں لگا ہی رہے، اب وہ جو تیمم کر لیا تھا اور جب وہ سردی کا عذر ظاہر ہو گیا تو اب دوسرا وضو کر کے نماز پڑھے۔ وَيَنبَغِي أَن تُخَرَّجَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الشَّهَادَةُ وَالشَّهَادَةُ إِذَا كَانَ الْأَصِيلُ مَرِيضًا، اور اسی پر جو ہے تخریج کی گئی ہے اس قاعدے پر، شہادت علی الشہادت کی گواہی پر گواہی، جبکہ اصیل مریض ہو، فصح بعد الاشہاد و مسافرا، تو صحیح ہو گیا گواہی دینے کے بعد، یہ مسافر ہے فقدیمہ یبطل الاشہاد علی القول بأنها لا تجوز الا لموت الاصیل او مرضی و سفری، کہ اگر وہ آ گیا تو اب جو ہے اس کی گواہی دینا باطل ہو جائے گا اس قول پر کہ جائز نہیں ہے، مگر اصیل کی موت کی وجہ سے، اس کے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے۔ القاعدہ ثالثہ، تیسرا قاعدہ، الضرر لا یزال بالضرر، کہ ضرر سے زائل نہیں ہوتا ہے، کہ ایک نقصان کو دوسرا دور کرنے کے لیے دوسرا نقصان کر بیٹھے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وہی مقید بقول ما الضرر یزال، اور وہ مقید ہے اپنے اس قول ان کے قول سے کہ ضرر کو زائل کیا جاتا ہے، ای لا لضرری، مگر کسی نقصان کی وجہ سے نہیں، ایک نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کو دور کرنے کے لیے دوسرا نقصان کریں۔ ومن فروع، اسی میں سے کہ عدم وجوب الامارۃ الی الشریک، کہ انہی میں سے کیا ہے عدم وجوب الامارۃ علی الشریک، شریک پر امارت کا واجب نہ ہونا۔ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِمُرِيدِهَا، اس سے کہا جائے گا اس کے چاہنے والے سے، انفق وَأَحْبِسِ الْعَيْنَ إِلَى اسْتِفَاءِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَمَا أَنفَقْتَهُ، کہ خرچ کر دے اور عین کو جو ہے وہ قبضہ کر لے، إِلَى اسْتِفَاءِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَمَا أَنفَقْتَهُ، کہ بلڈنگ کی قیمت پورے ہونے تک یا جو تو نے اس پر خرچ کر دیا ہے۔ فالاول ان كان بغیر اذن القاضی، والثانی ان كان باذنه وهو المعتبر، وكتبنا في شرح ادمی صاحب السفری الجدار الحامل للحروی كما قدمنا بين حتما وجبر على، تو انہوں نے ایک مسئلہ دیا ہے کہ اختلاف ہے صاحب سفل دیوار کو، یعنی ایک شخص جو ہے نیچے رہتا ہے، نیچے کی منزل میں ہے، اور ایک شخص جو ہے اوپر کی منزل میں ہے، تو نیچے والے کو کی دیوار کو ڈھانے میں، کہ اگر وہ نیچے کی دیوار ڈھائے گا، توڑے گا، تو اوپر والے کو نقصان ہوا ہے، اس کی اوپر کی منزل اسی پر ٹکی ہوئی ہے، تو اس میں پھر جو ہے اختلاف ہے۔ چلیے، وَكَتَبْنَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ أَنَّ الشَّرِيكَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا فِي ثَلَاثِ مسائل، اور ہم نے لکھ دیا ہے شرح الکنز میں مختلف فی مسائل شتى من کتاب القضاء، کتاب القضاء کے مختلف مسائل میں، کہ ان شریک یجبر علیہ فی ثلاثی مسائل، کہ شریک
کو جو ہے جبر کیا جائے اس پر تین مسائل میں: ولا یجبر السید ولا تزویج عبدہ او امتہ وان تضرر، اور سید کو مجبور نہ کیا جائے گا اپنے غلام کی شادی کرانے پر۔ کسی آقا کے پاس کوئی غلام ہے تو اس کو اس کی شادی کرانے پر آقا کو مجبور نہیں کیا جائے گا، یا باندی کی، اگرچہ نقصان ہو۔ ولا یاکل المضطر طعام مضطر آخر ولا شیء من بدنہ، اور اس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ الضرر لا یزال بالضرر، ضرر یزال، ضرر کو زائل تو کیا جائے گا مگر ضرر کو ضرر سے زائل نہیں کیا جائے گا۔ تو جیسے کہ کوئی انسان مجبور ہے، اس کی ایک مثال دی انہوں نے، ولا یاکل المضطر طعام مستمرا، کہ ایک شخص مجبور ہے، وہ نہیں کھائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی۔ اب جیسے ایک دوسرا اس کے شخص پاس میں ہے، اس کے پاس مان لو تھوڑا سا کھانا ہے دوسرے والے کے پاس، جس سے اس کی جان بچ جائے، اور پہلے کے بعد پاس بالکل نہیں ہے، تو اب پہلے والے کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے کہ وہ دوسرے کا کھا لے اور اپنی جان بچا لے، کیونکہ وہ دوسرے کا کھائے تو دوسرے والے کی تو اسی پر موقوف ہے، تو اس کی چلی جائے گی۔ تو اب یہاں اجازت نہیں ہے، کیونکہ ضرر کو زائل دور تو کیا جاتا ہے مگر دوسرے کو ضرر پہنچا کے نہیں۔ اب اب اس کی اجازت ہے کہ بھائی پریشان حال ہے تو دوسرے کا کھانا کھا لے، اور ہے وہ بھی پریشان تو یہ اس کا کھا لے گا تو وہ مر جائے گا، تو اب اس کو اجازت نہیں ہے بھائی جان دے رہے اپنی دے، دوسرے کی مت لے۔ ولا شیء من بدنی، اور نہ یہ اس کے بدن سے، یتحمل الضرر الخاص لاجل دفع الضرر العام، اور ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا ضرر عام کو دفع کرنے کے لیے۔ وہذا مقید لقولی من ضرر لا یزال بمثلہ، اور یہ مقید ان کے اس قول سے کہ ضرر کو زائل نہیں کیا جاتا ہے اس کے مثل سے، کہ ایک نقصان کو زائل کرے اور دوسرا اسی کے مثل نقصان پہنچا دیں۔ وعلیہ فروع کثیرہ، اور اس پر جو ہے بہت سی فروع ہیں۔ منہا جواز الرمی الی کفار تترسوا بصبیان المسلمین، تو انہی میں سے کیا ہے کہ جائز ہے رمی، پتھر پھینکنا یا تیر مارنا ایسے کفار کی طرف جنہوں نے جو ہے مسلمانوں کے بچوں کو ڈھال بنا لیا ہے، یعنی کفار ہیں ان سے جنگ ہو رہی ہے، اب انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے بچوں کو لے کے ہاتھ میں، تاکہ مسلمان ہم پر حملہ نہ کرتے، کافروں کے بچوں کو ہاتھ میں لے لیا مسلمان۔ اب ایک طرف ہم حملہ کرتے ہیں تو اس بات کی دقت ہے کہ ان بچوں کو پتھر یا بندوق یا تیر لگے گا، دوسری طرف مقابلہ کفار سے ہے تو بچے محل رحمت ہے ان پر شفقت کی جائے، دوسری طرف کفار سے ضرر پہنچنے کا ہم نہیں اور حملہ کر رہے ہیں ان پہ تو یہ ہمیں مار ڈالیں گے، تو اس صورت میں کفار کی طرف حملہ جائز ہے، جبکہ انہوں نے ان سے ضرر زیادہ پہنچنے کا اندیشہ اور انہوں نے کفار کے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے ڈھال بنا لیا ہے۔ تو یہ ایک ضرر، حالانکہ بچوں کو مارنا یا ان پہ حملہ تو کفار پہ کر رہے ہیں، بچوں کو لگ جانا یہ بھی ایک نقصان ہے۔ اب اس نقصان سے بچتے ہیں تو دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ ہمیں مار دیں گے، تو پھر یہ کہا گیا کہ ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا ضرر عام کو دور کرنے کے لیے، کہ وہ عام لوگوں کو ماریں گے، زیادہ لوگوں کو ماریں گے، ادھر کچھ بچے مارے جائیں گے، تو ایک دو ضرر دونوں طرف، نقصان دونوں طرف، لیکن اب عام نقصان کو دفع کرنے کے لیے خاص نقصان کو برداشت کرنا پڑے گا، حالانکہ ٹینشن دونوں طرف ہے۔ ومنها وجوب نقض حائط مملوک مال الى طریق العامة على مالکها دفع لضرر العام، اور انہی میں سے کیا وجوب نقض حائط مملوک، مملوک دیوار کو جو ہے توڑنے کا واجب ہونا، جو عام راستے کی طرف جو ہے جھکی ہو، کسی کوئی دیوار ہے عام راستے کی طرف جھکی ہوئی ہے اور اس دیوار کو توڑنا واجب ہے، جبکہ وہ دوسرے کی ملکیت میں ہے، تو دوسرے کو اس کی دیوار توڑیں گے اس کو نقصان ہے، مگر اس کے نقصان کو برداشت کیا جائے گا عام نقصان سے بچنے کے لیے، کیا پتا وہ دیوار گرے تو کتنے کی جان لینے کا سبب بن جائے،
تو اب ایک آدمی کے ضرر خاص، ایک آدمی کے نقصان کو برداشت کیا جائے گا عام لوگوں کے نقصان سے بچنے کے لیے. تو یہ مطلب ہے ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا ضرر عام سے کو دفع کرنے یا اس کو دور کرنے کے لیے. ومنها جواز الحجر على البالغ العاقل الحر عند ابي حنيفه في ثلاث: المفتی الماجن والطبیب الجاہل والمقاری المفلس. اور اسی طریقے سے حجر جو ہے پابندی لگا دینا ان کے تصرفات پر جو ہے یہ جائز ہے بالغ عاقل آزاد پر، جبکہ بالغ ہے عاقل آزاد پابندی نہیں ہونا چاہیے اس پر. امام اعظم کے ابو حنیفہ کے نزدیک ثلاثن تین چیزوں میں: المفتی الماجن فحش یا وہی فحش سے کام لینے والا یا اپنی نفسانی خواہشات سے جو مفتی فتویٰ دے رہا ہے کہ شریعت کا پاس لحاظ نہ کر کے تاکہ اپنی نفسانیت کا دخل ہو اور اس اعتبار سے کوئی مال حاصل کرنے کے لیے کہ کسی کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دوں گا، اماؤنٹ مل جائے گا 1,50,50,000 کا، تو اس مفتی پہ پابندی لگائی جائے. جب تو عاقل ہے بالغ ہے، عاقل پابندی لگانا جائز نہیں ہے. مرقادی شرح کی نا کہ بھئی اس کی کوئی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ فتویٰ دے گا اور بند کرو اسے کوٹ کی. طبیب جاہل اسی طریقے سے جو جاہل طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، جانتا کچھ نہیں ہے مگر اب یہ ڈاکٹری کرنے لگا تو اس پہ پابندی لگائی جائے. پتہ ہی چلا کہ یہ دوسروں کی جان لینے کا سبب بچے گا بتائے علاج کی. اور المقاری المفلس دفن لزر العام، اور مقاری مفلس جو کرائے کا جھانسا دیتا ہے دوسرے کو جبکہ وہ چیز اس کے پاس ہی نہیں، جانور یا گاڑی ان نے بیٹھ گیا کہیں آفس کھول کے کہ بھئی جو ہے ہمارے پاس کرائے کی گاڑی نہیں ہیں، اور اب اس نے کہا فیس 2,000 روپے ہے ایک دن کی. اب پیسے جمع کر رہا لیکن گاڑی اس کے پاس ہے نہیں، لوگوں سے پیسے لے لیے اور بھاگ گیا. انہوں نے کہا بھائی وقت پہ لاؤ گاڑی کے، گاڑی اب گاڑی تو ہے نہیں، وہ بھاگ گیا. تو اس پر اگرچہ مفلس ہو، ضرورت مند ہو پیسے کا، مگر اس پر جو ہے ایسے شخص پر پابندی لگائی جائے گی. والی الفتح دفن ذر العام. کیا ہوا کئی دن کا آج پڑھا دیا کیا سب؟ ہاں عثمان صاحب